بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ انسان ہمیشہ سے تو نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ انسان ختم نہیں ہوگا۔ پہلے عالم ارواح میں تھا، وہاں سے منتقل ہو کر عالم دنیا میں پہنچ گیا، عالم دنیا سے منتقل ہوگا عالم برزخ میں پہنچ جائے گا، عالم برزخ سے منتقل ہوگا عالم آخرت میں پہنچ جائے گا، اور عالم آخرت کا سب سے پہلا دن جو ہے وہ ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن، جس کو یوم الحساب بھی کہا جاتا ہے، قیامت کا دن۔ سوال کرنے والی اللہ کی ذات ہوگی اور جواب یہ انسان اس کو دینا ہوگا جواب۔ میرے دوستو، بزرگوں، ہر معاملے میں ہماری ذات اور پورا عالم کی تمام چیزیں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں۔ انسان اپنے دیکھنے میں اللہ کا محتاج، اپنے سننے میں اللہ کا محتاج، اپنے بولنے میں اللہ کا محتاج، اپنے چلنے میں اللہ کا محتاج، اپنے کمانے میں اللہ کا محتاج، اپنے خرچ کرنے میں اللہ کا محتاج۔ یعنی کوئی ہر معاملے کے اندر انسان ہر لمحے اللہ کا محتاج ہے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، زندگی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ آج انسان سمجھتا ہے فلاں کام میری وجہ سے ہو رہا ہے، اگر میں نہ ہوں گا تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ کتنے لوگ میرے دوستو بزرگوں جو قبروں میں جا چکے ہیں، جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آئے ہیں، وہ جن شعبوں میں لگے ہوئے تھے ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی، بعض لوگوں کے، سب کو تو نہیں کہیں گے کہ یہ کام میری وجہ سے چل رہا ہے۔ وہ چلے گئے قبروں میں، جو بازار چل رہے تھے وہ بازار چل رہے ہیں، دفتر چل رہے ہیں، سارا دنیا کے کام چل رہے ہیں، اور وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ہر مسلمان جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کا یقین 4 باتوں پر آ جائے۔ کتنی باتوں پر؟ اللہ رب العزت سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ تیسرا یقین اس بات پہ آ جائے کہ اللہ رب العزت نے عالم دنیا اور عالم آخرت کی دونوں جہانوں کی کامیابی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی ہے۔ اس بات کا یقین ہر مسلمان کے دل میں آ جائے۔ چوتھا یقین اس بات پہ آ جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ جتنے بھی طریقے پورے عالم میں رائج ہیں، ان سب میں دنیا کی بھی ناکامی ہے، ذلت ہے، اور آخرت کی بھی ناکامی اور ذلت ہے۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ آج پوری دنیا میں جتنا بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے، دفتروں میں، گھروں میں، بازاروں میں، شادی بیاہوں میں، غمی میں، خوشی میں، جو بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے دین کے اعتبار سے، اس کی صرف ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ۔ وہ وجہ کیا ہے؟ کہ آج مسلمان کا یقین کمزور ہو چکا ہے۔ یقین کی کمزوری سے اعمال میں بگاڑ آتا ہے، ہر شعبے میں بگاڑ ہوگا اگر یقین بگڑا ہوا ہوگا۔ یہ انسان جس کا یقین بگڑا ہوا ہے، یہ جس شعبے میں بھی ہوگا وہاں کا نظام بگڑا ہوا ہوگا دین کے اعتبار سے۔
اور جس کا یقین بنا ہوا ہوگا، ان 4 باتوں پہ یقین ہوگا، اللہ رب العزت سے سب کچھ ہونے کا یقین کہ اللہ کرتا ہے، اپنی قدرت سے کرتا ہے، اللہ اپنے کرنے میں مخلوق کا محتاج نہیں۔ اللہ کس کا محتاج نہیں ہے؟ مخلوق، ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ یہ سمندر کا نظام، فضاؤں کا نظام، زمینوں کا نظام، انسانوں کا نظام، مارکیٹوں کا نظام، دفتروں کا نظام، ہسپتالوں کا نظام، اسکول کالجوں کا نظام، مدارس کا نظام، یہ سب کا تمام نظام اللہ کے حکم کا محتاج ہے کامیاب ہونے میں۔ جب یقین بن جائے گا تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ آج پوری دنیا میں جو بگاڑ ہے اس کی وجہ صرف کیا ہے کہ آج یقین کمزور ہو چکا ہے۔ ایک ہمارا یقین، ایک صحابہ کا یقین تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ صحابہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے ہمیں اپنے دیکھنے پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ یقین ہے۔ اور یقین ویسے ہی نہیں آ گیا تھا میرے دوستوں بزرگوں، اس کے لیے ان حضرات نے بڑی بڑی قربانیاں دی تھی۔ ہاں، بڑی بڑی قربانیاں۔ صحابہ کی قربانیوں کے متعلق ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلے، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم آیا، تقاضا آیا، تقاضا اللہ کے راستے میں نکلنے کا تقاضا آیا۔ یہودیوں کے قرض دار ہیں، گھر میں فاقہ ہے، کھجوریں تیار ہیں کہ یہ کھجور فصل ہماری تیار ہے۔ اس زمانے میں وہاں پر مدینہ منورہ میں کھجور کی فصل ہوتی تھی، اب بھی کافی کھجور ہے ماشاءاللہ وہاں پر۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اپنی فصل کو اتارتے ہیں تو ہمارا قرضہ بھی ادا ہوتا ہے، گھر میں کھانے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن حکم آیا نکلو اللہ کے راستے میں، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کے راستے میں نکلو۔ اسی حال میں اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ یہ دین ہم تک ویسے ہی نہیں پہنچ گیا۔ ہاں، تو صحابہ کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں اور بعد والے بڑے بڑے حضرات کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں جن کی برکت سے اللہ نے ہم تک اس دین کو پہنچایا ہے۔ صحابہ کتنے تھے؟ عرفات کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، کہتے ہیں کم و بیش 1,24,000 صحابہ کی جماعت موجود تھی۔ کتنے؟ 1,24,000 کم و بیش۔ جب دین کا تقاضا آتا تو فوراً اللہ کے راستے میں نکل جاتے۔ آج یوں آتا ہے کہ صحابہ کی قبریں جو ہیں حجاز مقدس میں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور مضافات، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10 سے 12,000 سے زیادہ قبریں نہیں ہیں صحابہ کی، باقی سب پوری دنیا میں پہنچ گئے، جن کی قربانیوں کی برکت سے آج جماعتیں جاتی ہیں الحمدللہ ہماری، اور جا کے دیکھتے ہیں ایسے ایسے مقام پر مسلمان موجود ہیں جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں بھی مسلمان ہوگا، اور یہ صحابہ کی قربانیوں کی برکت ہے۔ جب تک مسلمان اس دعوت کام کا مقصد بنا کر پورے عالم میں مارا مارا پھر رہا تھا، ان کی اپنی زندگی کے اندر اللہ کا دین موجود تھا، اللہ کے احکامات موجود تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے موجود تھے، اور میرے دوستو بزرگوں ان کی زندگیوں کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے رہن سہن کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر غیر مسلم متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ اور جب سے مسلمان نے مقصد بنایا دنیا کو، ہاں جی وقت ملے گا تو نکل جاؤں گا تبلیغ میں بھی، ہاں یہ بھی کام ہے، ٹھیک ہے، ہاں صحیح آپ کی بات، یہ تو کام یہ بھی، جب وقت ملے گا تو نکل جاؤں گا۔ وقت تو آدمی کو مرنے کا بھی نہیں ہوتا لیکن مرنا پڑتا ہے۔ جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے بعد بھی وقت نہیں تھا ہسپتال میں پڑے رہنے کا، پڑے ہوئے وہاں پر، وقت تو ملتا نہیں ہے، نکالنا پڑتا ہے، چاہے دنیا کا کام ہو چاہے دین کا کام ہو، نکالنا پڑتا ہے۔
افریقہ کے ایسے ایسے علاقوں میں ہماری جماعتیں گئی ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ وہاں پر مسلمان موجود ہوگا۔ میں خود الحمدللہ ان جماعتوں میں گیا، وہاں پر اللہ کے فضل سے وہی صحابہ کی قربانیوں کی برکت سے دین پہنچا ہے۔ اور عرفات کے میدان میں 1,24,000 کا مجمع موجود ہے، صحابہ کا کم و بیش۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بتا میں نے آپ تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا رضی اللہ عنہ اجمعین، جو موجود تھے انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا۔ جب تک مسلمان میرے دوست بزرگوں دین کو مقصد بنا کر چل رہا تھا، اس کی اپنی زندگی دین کے مطابق تھی، اور جب سے اس نے دنیا کو مقصد بنا کے چلنا شروع کیا، میرے دوست بزرگوں غیر مسلم کیا اسلام میں داخل ہوگا اس کو دیکھ کر میرے دوست بزرگوں اس کی اپنی زندگی کے اندر تھے اللہ کے احکام اور سرکار دو اللہ کے احکامات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اس کی زندگی سے نکلتے چلے گئے۔ اب آپ سوچیں کون سا گھر ایسا اللہ ماشاءاللہ کو ہوں گے جہاں پہ اللہ کے احکامات نہ ٹوٹ رہے ہوں؟ کون سا بازار ایسا ہے جس میں اللہ کے احکامات نہ ٹوٹ رہے ہوں؟ کون سی شادی بیاہ ایسی ہے جس میں اللہ ماشاءاللہ، میں کہہ رہا ہوں سب کو نہیں کہہ رہا میں، ایسے ہیں الحمدللہ جہاں پہ الحمدللہ سب چیز دین کے مطابق ہے۔ کون سا شادی حال ایسا ہے جس میں اللہ کے احکامات نہ ٹوٹ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے جو احکامات ٹوٹ رہے ہیں، آج مسلمان نے مقصد زندگی دنیا کو بنا لیا ہے، دنیا کے اعتبار سے ترقی کر رہا ہے، کاروبار چمک رہا ہے، نوکری میں ترقی ہو رہی ہے، دنیا کے جن شعبوں میں لگا ہوا ہے اس میں ترقی ہو رہی ہے، سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں۔ اس میں اگر نقصان کا کوئی شائبہ نظر آتا ہے، جس شعبے میں یہ لگا ہوا ہے، کاروبار ہو، دفتر ہو، بازار ہو، کارخانہ ہو، ملازمت ہو، صدارت ہو، وزارت ہو، مزدوری ہو، کوئی بھی جس شعبے میں یہ کام کر رہا ہے اس میں اگر تنزل آ رہا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے میں ناکام ہوں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے کامیابی اور ناکامی کا تعلق دنیا کی کسی چیز کے ساتھ نہیں جوڑا۔ اس کا پتہ کب چلے گا؟ اس کا پتہ جب چلے گا جب اس کی موت آئے گی۔ موت تو آنی ہے، روزانہ جنازے جا رہے ہیں، روزانہ جنازے جا رہے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں جنازے نہ اٹھتے ہوں۔ اور یہ جتنے بھی جنازے جا رہے ہیں دو راستوں میں سے ایک راستے پہ جا رہے ہیں، یا یہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں یا یہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، یا تو یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں یا یہ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور کوئی اپنے بھائی کا جنازہ لے جا رہا ہے، کوئی والد کا جنازہ لے جا رہا ہے، کوئی اپنی ماں کا جنازہ لے جا رہا ہے، کوئی اپنے بیٹے کا جنازہ لے جا رہا ہے۔ یہ جنازہ لے جانے والے کو یہ نہیں معلوم کہ ہم اس کو جنت کے باغ میں پہنچانے جا رہے ہیں یا دوزخ کے گڑھے میں ڈالنے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ جو قبروں میں جا چکے ہیں وہ آ نہیں سکتے واپس، آگے ہی جانا ہے ان کو قیامت تک قبر میں ہی رہیں گے، اس کے بعد قیامت کے دن وہاں پہ حساب کتاب میں پہنچ جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ کہتے ہیں زمین قدم پکڑ لے گی قیامت والے دن، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کتنا بڑا دن ہے وہ، 50,000 سال، 50,000 سنہ۔ ہماری دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 10 20 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، بہت بڑا پہنچ گیا تو 100 سال۔
ایک جگہ ہماری جماعت گئی قصور کے قریب پنجاب میں، وہاں پر لوگ آئے، ایک بزرگ آئے میرے پاس، کہنے لگے میرے چچا سے ملاقات کر لو۔ ان کی اپنی عمر بھی میرے خیال ہے 80 85 90 سال کی ہوگی۔ اب میں دیکھ رہا ہوں ان کو کہ ان کے چچا، تو پھر لے گئے ملاقات کے لیے، چرپائی پہ لیٹے ہوئے تھے بیچارے، وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ بات چیت ہوئی، میں نے کہا آپ لیٹے لیٹے پوری امت کے لیے دعا کریں، اللہ پاک پوری امت کے حال پر رحم فرمائے۔ جو اللہ نے سو دل میں بات ڈالی ہو میں نے کہی ان سے۔ جب ہم ان سے ملاقات کر کے باہر نکلے، وہ جو رہبر تھے ان کے بھتیجے جو مجھے لے کر گئے تھے ملاقات کے لیے، کہنے لگے ان کی عمر 120 سال کی ہے اور کئی سال سے یہ موت مانگ رہا ہے، اس کو موت نہیں مل رہی۔ بعض دفعہ بڑی عمر بھی آدمی کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں بھائی عافیت والی زندگی مانگو اللہ سے، جو دنیا میں بھی عافیت ہو اور آخرت میں بھی عافیت ہو۔ ہم تو کہتے ہیں یا اللہ بڑی عمر دے، بڑی عمر دے، ارے بڑی عمر زیادہ آ گئی بعض دفعہ مصیبت بن جاتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم سوچیں ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، مقصد زندگی ہمارا کیا ہے، اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن پاک کی آیت کے ترجمے کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ ایک ذرے کے برابر جس نے دنیا میں خیر کا عمل کیا ہے، کل قیامت میں سامنے آئے گا اس کے، اور ایک ذرے کے برابر جس نے شر کا عمل کیا ہے، کل قیامت میں اس کے سامنے آئے گا۔ ذرے کے برابر، بڑی باتیں تو بڑی ہے، لیکن ذرے کے برابر بھی جو کیا وہ بھی سامنے آئے گا۔ چاہے بھائی ہو، چاہے میری ذات ہو، چاہے میری والدہ ہوں، چاہے میرے والد ہوں، چاہے میرے رشتہ دار ہوں، چاہے عزیز قریب ہوں، دوست احباب ہوں، کوئی بھی ہے، ذرے کے برابر جو عمل کیا ہے دنیا میں خیر کا یا شر کا، یہ سب سامنے آئے گا قیامت والے دن۔ اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو نعمت اللہ نے دی ہے، جس کو جو نعمت ملی ہے، کسی کو آنکھ کی نعمت مل گئی، کسی کو نہیں ملی، کسی کو کان سننے کی نعمت مل گئی، ہاتھ سے پکڑنے کی نعمت مل گئی، دماغ صحیح کام کر رہا ہے، ذہن صحیح کام کر رہا ہے، ہاتھ پیر صحیح کام کر رہے ہیں۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، بہت ساری نعمتیں آدمی شمار نہیں کر سکتا جو نعمتیں اللہ نے دی ان کو۔ ان نعمتوں کے متعلق پوچھ ہوگی، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان نعمتوں کو اپنی خواہشات پہ پورا کر کے آیا ہے یا ہماری چاہت پہ پورا کر کے آیا ہے۔ ایک من چاہی زندگی ہے، من چاہی جو دل چاہے، ایک من چاہی زندگی ہے، ایک رب چاہی زندگی ہے۔ جو من چاہی کو رب چاہی پہ قربان کر دے گا، میرے دوستوں بزرگوں، یہی کامیاب ہوگا۔ جو نعمت آنکھ کی نعمت ملی ہے، کل قیامت میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ ان نعمتوں کو ان آنکھوں کو خواہشات کے مطابق استعمال کر کے آیا ہے یا ہمارے احکامات سے کوئی ان سے پورا کر کے آیا ہے۔ آدمی بازار میں جا رہا ہے، آدمی دفتر میں جا رہا ہے، آدمی دکان پر خریداری کے لیے جا رہا ہے، مختلف جگہوں میں گزرنا ہوتا ہے انسانوں کا، اور وہاں پر ایک نگاہ پڑی، حکم یہ کہ اس کا دیکھنا حرام ہے۔ اگر یقین بنا ہوا ہوگا، اللہ کا خوف دل میں ہوگا، فوراً وہاں سے نگاہ ہٹا دے گا کہ میں نے اللہ کا حکم کو پورا کرنا ہے۔ یہ آنکھیں اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ کان اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہاتھ ہے، پیر ہیں، دماغ ہے، صحیح کام کر رہا ہے دماغ، بہت سارے لوگ پاگل خانوں میں پڑے ہوئے بیچارے۔ جو نعمت بھی ملی ہے میرے دوستو بزرگوں، جس انسان کو جو نعمت ملی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے اس کے پاس۔ کل قیامت کی اس کے متعلق اس سے پوچھو۔
تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں یہ امانت ہے ہمارے پاس. ان نعمتوں کے متعلق پوچھ ہوگی کہ ان نعمتوں کو خواہشات کے مطابق استعمال کر کے آیا ہے یا ہمارے احکامات کو ان سے پورا کر کے آیا ہے. اب شادی بیاہ کے اندر ایسے شادی بیاہوں میں، شادی حالوں میں ایسے کام ہو رہے ہیں اللہ کے احکامات کے خلاف. میرے دوست بزرگوں، اگر کسی سے کہا جائے ارے مولانا یار تمہیں تو بس اسی کی پڑی رہتی ہے، شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے زندگی میں. ارے میں نے کہا موت بھی تو ایک ہی دفعہ آئے گی. شادی تو ہوتی ہے ایک مرتبہ، شادی تو آدمی 4 مرتبہ بھی کر لے گا، لیکن موت ایک ہی مرتبہ آئے گی، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی اس دنیا کے اندر. ہم آزاد نہیں ہیں، ہم ہر عمل کے اندر اللہ کے احکامات کے پابند ہیں. ہم ہر عمل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند ہیں. اگر آزادانہ زندگی گزاری، جو جہاں چاہا دیکھ لیا. ارے ایک صاحب سے میں نے کہا کیا اللہ کے بندے کیا بات کر رہا ہو؟ اب کہنے لگا اللہ نے آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں نا. میں نے کہا اللہ نے احکامات پورا کرنے کے لیے دی ہیں یہ آنکھیں. جو نعمت جس کو ملی ہے کل قیامت میں اس کا جواب دینا ہے. اس کو ان نعمتوں کو آزادانہ استعمال کر کے آیا خواہشات کے مطابق، یہ پابندی کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پورا کر کے آیا. اس سے سب کو جواب دینا ہے اس کا. قیامت کے ایک دن 50,000 سال کا جو ہے ہر چیز کے سوال جواب ہوگا وہاں پر. ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پابند ہیں ہر عمل کے اندر 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر. صرف مسجد میں اگر پابند نہیں ہے نماز کے، بھئی نماز کے اندر پیچھے نہ دیکھو نماز ٹوٹ جائے گی. یہ مسلمان جس طرح نماز میں پابند ہے، یہ مسلمان جس طرح نماز میں پابند ہے، اسی طرح میرے دوست بزرگوں نماز کے باہر دفتر میں، بازاروں میں، شادی بیاہوں میں ہر جگہ پابند ہیں. اپنے ہر چیز کے استعمال میں، دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، ہر عمل کے اندر پابند ہے. یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا، یہ سننا ہے یہ نہیں سننا، اس کا سننا جائز اس سے سننا ناجائز، اس کا بولنا یہ بولنا جائز یہ بولنا ناجائز، یہ دیکھنا جائز یہ دیکھنا ناجائز. حدیث میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمن. الدنیا، بھائی بیٹھ جاؤ یار، سارے مجمع کے ساتھ توجہ لے لیتے تکیہ ضروری نہیں ہے اتنا، سارا مجمع ادھر دیکھ رہا ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، سجن المؤمن، مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر آزاد ہے، کیونکہ مسلمان نے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اپنے آپ کو ہر چیز کے اندر پابند کر لیا اللہ کے احکامات کا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا ہر عمل کے اندر پابند کر لیا. اور کافر آزاد ہے کیونکہ اس نے کوئی اللہ سے کوئی وعدہ نہیں کیا، وہ جس طرح چاہے کرے، آزاد ہے. تو میرے دوست بزرگوں پورے عالم میں جتنے انسان ہیں اور جتنے جنات ہیں سب کے سب دوزخ سے بچ جائیں، سب جنت میں جانے والے بن جائیں، اس کے لیے ایک ہی محنت ہے. یہ والی دعوت تبلیغ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے اس امت کے ہر فرد کی ذمہ کی ہے. ہر فرد، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ ملازم ہے، چاہے وہ صدر صاحب ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم صاحب ہیں، چاہے وہ چپڑاسی صاحب ہیں، چاہے وہ مل کے مالک صاحب ہیں، چاہے وہ مل کے مزدور صاحب ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، چاہے وہ ہسپتال میں مریض ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، میرے دوست بزرگوں ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے دین کی محنت کام ان کے ذمہ کر دیا. دنیا پیاسی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بھئی اگر یہ کام کریں گے دعوت کا تو ایمان بنے گا، ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اور ان کی ہمارا
مسلمانوں کا کھانا پینا کمانا خرچ کرنا شادی بیاہ غمی خوشی رہن سہن یہ سب اللہ کے احکامات کے مطابق ہو جائے گا جب یقین بن جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق ہو جائے گا جب اس کا یقین بن جائے گا۔ آج پوری دنیا میں جتنے بھی دین کے اعتبار سے بگاڑ ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ آج مسلمان کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ ایمان کی کمزوری سے اعمال میں بگاڑ آتا ہے، ایمان کی کمزوری سے اعمال میں بگاڑ آتا ہے اور اعمال کے بگاڑ سے حالات میں بگاڑ آتا ہے۔ فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ اتنے مر گئے، فلاں جگہ طغیانی آ گئی، فلاں جگہ سمیانی آ گئی، فلاں جگہ زلزلہ آ گیا، فلاں جگہ یہ مصیبت آ گئی، فلاں جگہ یہ پریشانی آ گئی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اس آیت کے ترجمے کا مفہوم یہ ہے خشکی میں یا پانی میں جو بھی فساد ہے انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ کس کی کمائی ہے؟ انسانوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے یہ۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا حدیث کے روح سے ہم سب پابند ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ اور دنیا سجن المومن، مسلمان قید خانے میں ہے۔ قید خانے میں آدمی کی مرضی نہیں چلتی، کسی آدمی کو 6 مہینے کے لیے بند کر دو جیل خانے میں، اور وہ کہے جی فلاں ٹائم ناشتہ کرتا ہوں، فلاں ٹائم میں کھانا کھاتا ہوں، اور فلاں ٹائم میں رات کا کھانا کھاتا ہوں، فلاں ٹائم میں فلاں کا چائے پیتا ہوں، فلاں ٹائم میں آرام کرتا ہوں، اور کھانے میں مجھے یہ چاہیے، پینے میں مجھے یہ چاہیے، اور ناشتے میں مجھے یہ چاہیے۔ تو میرے دوستوں کیا کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ ابے بے وقوف آدمی، تو وہاں پر آزاد تھا، یہاں تو آزاد نہیں ہے، یہاں تو قید میں ہے۔ یہاں کے جیل کے جو قوانین ہیں تجھے اس کے مطابق اپنے آپ کو استعمال کرنا ہوگا، تو تجھے وہ چیز کھانے کو ملے گی جو یہاں پر قانون کے مطابق طے ہے تیرے متعلق۔ جس طرح دنیا کی 6 مہینے کی قید کے اندر یہ آزاد نہیں ہے، اس طرح یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا میرے دوست بزرگوں جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب یہ 60 سال رہے دنیا میں، 70 سال رہے، 100 سال رہے، 15 سال 20 سال رہے، جتنے سال رہے گا یہ ہر عمل کے اندر اللہ کے احکامات کا پابند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پابند ہے۔ اگر آزادانہ زندگی اس نے گزاری دفتروں کے اندر، اب یہ میں اپنی ذات کے متعلق کہہ رہا ہوں، جو انسان اور ہم سب کے لیے یہ ہے کہ بھئی جو انسان آزادانہ زندگی گزارے گا، جو چاہا کھا لیا، جو چاہا پی لیا، جو چاہا سن لیا، جو چاہا دیکھ لیا، جو چاہا بول دیا، آزادانہ زندگی گزارے گا تو اس کی قید موت پر شروع ہو جائے گی۔ قیامت تو بعد میں آئے گی، جب آئے گی یہ موت سے اس کے ساتھ حالات شروع ہو جائیں گے۔ جنازہ لے کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں جنت کے باغ میں پہنچانے جا رہے ہیں یا دوزخ کے گڑھے میں ڈالنے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ایک صاحب کے متعلق سنایا یہاں پر کہ بھئی ایک کسی محکمے میں ملازم تھے، انتقال ہو گیا، اب کسی وجہ سے ان کا پوسٹ مارٹم کی کرنے کی ضرورت پڑی۔ یہی بڑی مدنی مسجد میں ایک صاحب نے سنایا، کہنے لگے وہ وہاں پر ایک جگہ ہماری جماعت گئی، وہاں پر وہ بڑے آفیسر تھے، آن ڈیوٹی تھے پولیس والے۔ کہہ رہا میں نے دیکھا مسجد کے اندر ماشاءاللہ کبھی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، کبھی دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، کبھی نفلوں میں لگے ہوئے ہیں، بہت زیادہ آن ڈیوٹی ہیں اور اپنے محکمے کے بڑے آفیسر۔ تو کہنا میں یہ بھی جج صاحب تھے جنہوں نے سنایا مجھے، یہ بھی جج صاحب تھے، کہنا میرا تعلق ہو گیا ان سے، اس طرح آپس میں تعارف ہو گیا، تعلق ہو گیا۔ تو میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، ماشاءاللہ میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ کا اکثر وقت مسجد میں گزرتا ہے۔ پھر انہوں نے واقعہ سنایا، کہنا ایک صاحب کا انتقال ہوا، کسی حکومت کے ادارے میں ملازم تھے، کہنے لگا ان کے پوسٹ مارٹم کی ضرورت پڑی، دفنانے کے بعد پوسٹ مارٹم کی ضرورت پڑی کسی وجہ سے، کہنے لگا قبر کھودی گئی اور کہنے لگا اس میں ڈیوٹی میری بھی لگ گئی، پولیس کی محکمے کے اعتبار سے میری ڈیوٹی لگی۔ کہنے لگا قبر کھودا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورے جسم پہ، کہنے لگا مجھ سے بڑے بڑے ان کے ہاتھ تھے، کہنے لگا اس سے بڑے بڑے بچھو پورے جسم پہ قبضہ کیے ہوئے تھے، پورے جسم پہ چمٹے ہوئے تھے۔
کہنے لگا میں نے پھر کہنا ہے ڈاکٹروں نے کبھی ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا جس کیفیت میں یہ ہیں، قبر کو ویسے ہی بند کر دیا۔ کہنے لگا اس کے بعد میں اپنے گھر پہ آیا، میں نے اپنے گھر پہ آ کر اپنے گھر والوں سے کہا تم لوگ جو شاہانہ زندگی گزار رہے ہو، میری تنخواہ میں یہ نہیں ہو سکتا، میری تنخواہ میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اور کہہ رہا میں نے اپنے گھر بیوی سے کہا اور تو کہے تو میں تجھے آزاد کر دوں، کیونکہ جو آج میں جو دیکھ کر آیا ہوں نا اپنی آنکھوں سے، اب میں نے سوچ دیا کوئی ناجائز کام نہیں کرنا، کوئی غلط کام نہیں کرنا، کوئی رشوت کا کام نہیں کرنا، کوئی کام نہیں کرنا غلط، اور تنخواہ میری اتنی ہے اس پہ گزارا کرنا ہوگا، اگر تم کہو تو تمہیں آزاد کر دوں۔ بیوی نے کیا جواب دیا؟ بیوی نے کہا جیسی زندگی تم گزارو گے ویسی میں گزاروں۔ کہنا اس کے بعد سے میرا وقت بھی مسجد میں بڑھ گیا۔ یہ جج صاحب نے مجھے خود سنایا یہاں پر مدنی مسجد میں، کہنا مسجد میں ماشاءاللہ کہنا میں تو حیران تھا، جس محکمے میں یہ ملازمت کرتے ہیں اتنا وقت یہ مسجد کو دیتے ہیں، دعاؤں میں، ذکر میں، تلاوت میں، نمازوں میں، نفلوں میں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ تو مقدر کی بات ہے کہ اللہ نے دنیا میں دکھا دیا اور رخ صحیح ہو گیا۔ اگر موت اسی حالت میں آ جاتی غلط زندگی گزارتے ہوئے اور گھر والے مزے کرتے رہتے اور یہ قبر میں جہنم کے گڑھے میں پڑا ہوا ہوتا۔ سوچیں ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ مقصد زندگی کیا ہے؟ کھانا کمانا اور مزے اڑانا، آزادانہ زندگی گزارنا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان تو پابند ہے، الدنیا سجن المومن، مسلمان قید خانے میں ہے۔ یہ شادی بیاہ میں ہے تو بھی قید خانے میں ہے، یہ مسجد میں ہے تو بھی قید خانے میں ہے، یہ اپنے گھر میں ہے تو بھی قید خانے میں ہے، یہ بازار میں ہے تو بھی قید خانے میں ہے۔ یہ جس جگہ بھی ہے یہ قید خانے کا مطلب کیا؟ پابند ہے۔ کس چیز کا پابند ہے؟ اللہ کے احکامات کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کا پابند ہے۔ اگر یہاں پہ پابندی کی زندگی گزار لے گا، موت پر اس کی آزادی شروع ہو جائے گی، قبر اس کا جنت کا باغ بن جائے گی۔ اگر آزادانہ زندگی گزارے گا یہاں پر، موت پر قید شروع ہو جائے گی، اور موت سے لے کر قیامت تک یہ قبر کے جہنم کے گڑھے میں پڑا ہوا ہوگا۔ قبر جو ہے اس کی جہنم کا گڑھ بنی ہوئی ہوگی، اور قیامت پہ حساب کتاب کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم نے صرف اپنی ذات کی فکر نہیں کرنی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ ہم لوگ آخری امتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب امتی ہیں، تمام پورے عالم کے مسلمان امتی ہیں۔ اور ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے یہ دین کی محنت کا کام جو صحابہ نے کیا وہ ہر امتی کی ذمہ اللہ نے کیا ہے۔ اس کام پر یہ امت پڑ جائے گی، میرے دوست بزرگوں، ہدایت کے راستے کھل جائیں گے، دھانے کھل جائیں گے۔ آج مسلمانوں کی بدعمالیاں رکاوٹ بنی ہوئی ہے غیر مسلموں کے اسلام میں داخل ہونے میں۔ وہ ہماری جماعت گئی جاپان، رائیون سے جب روانہ ہو رہے تھے تو وہاں جب ممالک کی جماعتیں جاتی ہیں تو وہاں کے خطوط آئے ہوئے ہوتے ہیں، جماعتیں جا کے وہاں کے حالات دکھتی ہیں، اس کی فائل بن جاتی ہے، جماعت جس ملک میں جا رہی ہے اس ملک کے اعتبار سے فائل پڑتی ہے۔ تو اس میں پھر حضرات نے ہم سے فرمایا کہ بھئی تم جب ٹوکیو ایئرپورٹ پر پہنچو گے تو وہاں سے اس نمبر پہ فون کرنا، ایئرپورٹ سے فون کرنا۔ یہاں پر ایک نوجوان ہے کالج کا، اس کا نام ہے ابراہیم اوکوبو، ابراہیم اوکوبو، اس کو فون کرنا۔ ہم نے حضرات کی ارشاد کے مطابق ہم نے وہاں فون کیا، اس نے فون اٹھایا، اس کو بتایا بھائی 7 احباب کی جماعت آئی ہے۔ اس نے کہا آپ ایسا کریں، یہاں سے ایئرپورٹ سے جب باہر نکلیں فلاں نمبر بس پہ بیٹھیں، یہاں سے آگے ایک بڑا ہوٹل ہے کیو کے نام سے، کیو ہوٹل، بڑا ہوٹل ہے ٹوکیو میں، جاپان میں، وہاں پر آپ پہنچیں، میں وہاں پر پہنچتا ہوں آپ کے پاس۔
ہمیں جیسا اس نے کہا ہم ویسے کر لیا۔ وہاں پر کہ ہم لوگ پہنچ گئے، تھوڑی دیر بعد وہ ایک لاہور کے ساتھی تھے ہمارے، ان کے پاس فوکس وین تھی، وہ لے کے آئے، اس کو اوپر چھجا بنا ہوا تھا سامان کے لیے، سامان ہمارا رکھا انہوں نے، کچھ سامان یہاں سے ہم لوگ سامان کافی لے گئے تھے کھانے پینے کا، دالیں، فلانی چیز، چینی اور فلانا یہ وہ، کیونکہ پتہ لگا کہ وہاں بہت مہنگائی ہے۔ تو وہ مذاق میں انہوں نے ایک بات کہی، جب وہ سامان باندھ دیا انہوں نے، کہنے لگا میں سوچ رہا ہوں اتنا سامان لے کے جہاز اڑا کیسے تھا، اتنا سامان۔ تو بہرحال پھر ہم ان کے ساتھ گئے، ایک جگہ وہاں پہ قیام کیا، ایک ساتھی کے مکان میں، رئیس صدیقی صاحب نام تھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو جب جماعت یہاں سے جاتی تھی تو وہ ابراہیم اوکو، وہ اس کے اچھا اللہ کی شان، وہ کالج کا نوجوان تھا اور اکیلا مسلمان تھا اپنے گھرانے میں، اس سے تمام پورا گھرانہ غیر مسلم، جو وہاں کا مذہب ہے بدھسٹ ٹائپ کا، جاپان کا، اس پر اس کے سارے گھر والے غیر مسلم، سب اسی مذہب پر، یہ اکیلا مسلمان۔ وہ جب جماعت جاتی تھی جماعت کے ساتھی کو اپنے والد سے ملاقات کے لیے لے جاتا، ساتھی گئے ملاقات کے لیے، اس کے والد نے جماعت کے ساتھیوں کی پوری بات سنی، آخر میں اس نے کیا کہا یہ ہے سننے کا۔ ابراہیم عقوبہ کے والد نے کیا کہا، اس نے کہا دیکھو بات سنو، یہ میرا لڑکا ہے ابراہیم تمہیں لے کے آیا ہے میرے پاس ملاقات کے لیے، کہنے لگا یہ بہترین زندگی گزار رہا ہے، کافر باپ مسلمان بیٹے کی تعریف کر رہا ہے کہ بہترین زندگی گزار رہا ہے، نہ یہ شراب پیتا ہے، نہ یہ زنا کرتا ہے، نہ جوا کھیلتا ہے، نہ فلاں کام کرتا ہے، نہ فلاں کام کرتا ہے جو آج عام یہاں پر برائیاں ہیں، یہ سب سے بچتا ہے۔ ہاں ایک بات، تم چاہتے میں مسلمان ہو جاؤں؟ دیکھو میں تاجر ہوں یہاں پر، اور فلاں بازار میں میری دکان ہے، فلاں بازار میں میری دکان ہے، اور میں جانتا ہوں کہ فلاں دکان فلاں مسلمان کی جو فلاں ملک کا ہے، وہ دکان فلاں مسلمان کی فلاں ملک کا ہے، وہ دکان فلاں مسلمان کی فلاں ملک کا ہے، میں جانتا ہوں۔ کہنے لگا جو برائیاں ہمارے جاپانی لوگوں کے اندر دنیا کے اعتبار سے یہ برائیاں جو آئی ہوئی ہیں، جس کا میں نے پہلے عرض کیا، یہ سب برائیاں ان کے اندر موجود ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اسلام میں داخل ہو جاؤں تو پہلے ان مسلمانوں کو صحیح کر لو، اگر یہ صحیح ہو جائیں گے تو میں بھی اسلام میں داخل ہونے کو تیار ہوں۔ آج مسلمان کی بدعمالیاں غیر مسلموں کے لیے اسلام میں داخل ہونے کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہم سوچیں جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اس عالم دنیا میں، پتہ نہیں کس کی کب ختم ہو جائے، کب روانہ ہو جائے، روانگی ہو جائے ہماری۔ کتنے لوگ تھے گزشتہ سال اس مہینے میں موجود تھے، آج قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آئندہ سال ہم میں سے کون ہوگا اللہ کے معلوم ہے، آئندہ سال تو دور کی بات ہے، کل کا نہیں پتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف کی مجھے امید نہیں ہے پھیر سکوں یا نہ پھیر سکوں، ایسی ناپائیدار زندگی۔ راولپنڈی میں ہماری رہائش تھی، بچپن میرا وہیں گزرا، تو ہمارے تعلق والے تھے، بھائی یحییٰ نام تھا، عشاء کی نماز کے لیے انہوں نے کہا اللہ اکبر، امام کے پیچھے اللہ اکبر کہا اور گر پڑے، اب دیکھا تو انتقال ہو چکا تھا۔ کوئی پتہ نہیں انسان کی زندگی کے میرے دوستوں بزرگوں۔ اب ہم سوچیں یہ روزانہ لوگ جو قبروں میں جا رہے ہیں، ان میں سے کس طرف جا رہے ہیں، کس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ میری اور آپ کی اور ہر مسلمان کی۔ یہ جان اور مال اور وقت یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ میری ملکیت نہیں ہے، میری جان میری ملکیت نہیں ہے، میرا مال میری ملکیت نہیں ہے، اللہ نے ملکیت میں دیا ہے، لیکن ہے امانت اللہ کی ہمارے پاس۔ یہ آنکھیں اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ کان اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ میری دکان، میرا کارخانہ، میرا دفتر، میرا عہدہ،
یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس، کل قیامت میں اس کے متعلق پوچھ ہوگی ان چیزوں کو کہاں استعمال کر کے آیا ہے۔ جس دین کی خاطر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں فاقے آ رہے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 چاند گزر جاتے تھے، یعنی دو مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی۔ قربانی کیوں تھی؟ میرے اور آپ کے خاطر، ہر امت کی خاطر، کہ میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی فکر تھی میرے امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی پوری جماعت، صحابہ کی پوری، یہ نہیں چند صحابہ قربانی دے رہے ہیں، چند صحابہ اپنے مزے کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کی پوری جماعت نے میرے دوست بزرگ یہ قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کی برکت سے ہم تک دین پہنچا، افریقہ میں دین پہنچا، امریکہ میں دین پہنچا، جاپان میں دین پہنچا۔ جو ساری قربانیاں ہیں صحابہ یہ قربانیاں کام کر رہی ہیں، اور جب تک مسلمان اس دعوت کام کو قربانی کے ساتھ کر رہا تھا، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت جو آج دنیا پہ لگ رہی ہے، جب یہ دین پہ لگا رہا تھا، تو میرے دوست بزرگوں اس کی اپنی زندگی کے اندر دین تھا، اس کے گھر میں دین تھا، اس کے دفتر میں دین تھا، اس کی دکان میں دین تھا، جس شعبے سے اس کا تعلق تھا شعبے میں دین تھا۔ اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ متاثر ہو کر میرے دوست بزرگ دین پہ عمل کرنے والے بن رہے تھے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن رہے تھے، وہ قربانیاں دینے والے بن رہے تھے۔ اب 7 سال کا تقاضا چل رہا ہے، پیدل جماعتیں بھیجو سال کی۔ ہماری جماعت بھی الحمدللہ سال کی گئی سن 82-83 میں، 82-83 سال کی جماعت، آخر میں حج۔ اور افریقن کے ممالک بڑے وہاں پہ مجاہد قربانی، جب قربانی آتی ہے نا جماعتوں کے ساتھ، اس پر اللہ کے فیصلے بھی آتے ہیں ہدایت کے۔ گھانا کے اندر رمضان کا مہینہ ہماری جماعت کام کر رہی، بھائی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امیر سے، اللہ آپ کے فضل سے مغفرت فرمائے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اللہ پاک۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے کل مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات دنیا میں آ چکے ہیں اور جا چکے ہیں اور آئندہ آئیں گے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے ان قربانیوں کی برکت سے۔ اب گھانا میں ہماری جماعت کام کر رہی تھی، اللہ کی شان، وہاں پر رمضان کا مہینہ، اور وہاں پر قحط، اس ملک میں قحط پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کا سامان نہیں مل رہا تھا، اور ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے۔ شہری میں 1-2 مالٹے مل گئے، وہ کھا لیے، اب سارا دن روزہ۔ شہری میں 1-2 بھٹے مل گئے، وہ چھلی، وہ کھا لی۔ افطاری میں مالٹے کھا لیے 1-2، بھائی اگلے دن پھر روزہ۔ ابھی قربانی سے جماعت کام کر رہی تھی، الحمدللہ سب ساتھی مطمئن تھے۔ ہمارا بھائی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ مغفرت فرمائے، میرے دوستوں، وہ کسی ضرورت سے باہر نکلے مسجد سے، کیونکہ اکرہا جو دارالخلافہ ہے وہاں کا بہت بڑا چوک ہے، چوک پہ ایک طرف بڑی جامع مسجد ہے، اس کے بالکل سامنے چوک پر ایک بہت بڑا چرچ ہے، عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ تو باہر نکلے، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، تھوڑی بات چیت کی، ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، جن صاحب سے ملاقات ہوئی ان کے ہاتھ میں بات چیت کرتے کرتے ان کو مسجد میں لے کے آ گئے۔ یہ دوپہر کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، 10-11 بجے کا تعلیم کا وقت ہے، ہمارا فضائل اعمال کی تعلیم جو ہماری جماعتوں ہوتی ہے الحمدللہ، تو تعلیم ہو رہی تھی مسجد میں، ان کو تعلیم کے حلقے میں بٹھا دیا، کیونکہ افریقہ میں تھوڑا فاصلے کے بعد جاؤ تو زبان بدل جاتی ہے۔ اب کئی حلقے لگے ہوئے تھے مختلف زبانوں میں تعلیم کے، ایک حلقے میں ان کو بٹھا دیا، وہ بیٹھے رہے اور سنتے رہے، اور درمیان میں انہوں نے کچھ سوال جواب کرنا ہوتا ہے، جیسے اسکولوں میں یا کالج میں سوال کرنا ہوتا ہے تو انگلی اٹھا دیتے ہیں، انہوں نے کئی مرتبہ انگلی اٹھائی، پھر سوال کیا، بعد میں ان سے عرض کیا بھائی ایسا ہے کہ کوئی سوال جواب کرنا ہو، آپ کو بات پوچھنی ہو تو تعلیم ختم ہونے کے بعد کیجیے گا، کیونکہ اس تعلیم کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام آتا ہے، اور آپ تو اس کے اندر درمیان میں بات کرنا یہ اس تعلیم کے آداب کے خلاف ہے، تو آپ بعد میں بات کیجیے گا۔ بہرحال وہ بیٹھے رہے، تعلیم ختم ہو گئی، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو ہوئی، اور ان سے پھر تعارف ہوا تو پتہ یہ لگا
کہ یہ انہوں نے بتایا کہ وہ شخص پادری تھا، عیسائیوں کا جو عالم ہوتا ہے نا پادری، جو گرجا گھروں میں پڑھاتے ہیں چرچ میں، وہ پادری تھا. اس کے ہاتھ میں جو کتاب تھی وہ تھی بائبل، جو عیسائیوں کی مذہبی کتاب ہے. اس سے بات چیت ہوئی، کافی دیر بات ہوتی رہی اس سے، پھر سوال جواب کیے، اس نے جواب دیے اس کو. پھر وہ کچھ دن ہمارے پاس آتا رہا. اللہ نے فضل کیا، جماعت ہماری قربانی سے کام کر رہی تھی. رمضان کا مہینہ ہے، کھانے کو نہیں مل رہا، روزے رکھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، گشتیں کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور یعنی فاقہ کسی کے اندر، اور الحمدللہ اس کی قربانی کی برکت سے اللہ نے کئی دن کے بعد وہ مسلمان ہو گیا. وہ پادری وہ مسلمان ہو گیا. جب وہ مسلمان ہو گیا تو اس نے ایک بات کہی. اس نے کہا دیکھو، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یعنی درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ جس طرح جو باتیں آپ نے اسلام کے متعلق، قبر کے متعلق، جنت کے متعلق، دوزخ کے متعلق، قیامت کے متعلق، دین اسلام کے متعلق جو باتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ چلیں میرے ساتھ میرے گھر پر، وہاں ملاقات کریں. میرے گھر والوں کا دل مجھ سے زیادہ نرم ہے، ممکن ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں. اللہ کی شان کہ مشورہ ہوا، 2-3 ساتھیوں کی جماعت بنی، تو وہاں جا کر اس سے بات کر لی تھی پردے کا انتظام کر لینا، کیونکہ پردے کے اعتبار سے وہاں کافی کمزوری ہے اس ملک میں، اس علاقوں میں پورے تقریباً. پردے کا انتظام ہوا، ساتھی گئے، جا کے بات کی، پورا گھرانہ اس پادری کا مسلمان ہو گیا. اس کا بچہ تھا، جوان تھا، اس کا نام مشورے سے اس نے رکھوایا، ہم نے اس کا نام رکھا ہماری جماعت میں ہارون رشید. یہ بات کب کی ہے؟ 82-83. کتنے سال ہوگا تقریباً؟ ہاں جی، تقریباً 42 سال، 39 سال. یہ 39 سال پرانی بات. اللہ کی شان، گھانا میں ایک جماعت گئی ہوئی تھی ہماری، ابھی میرے خیال ہے 6 مہینے پہلے واپس آئی تھی، 1.5 سال پہلے مکی مسجد میں ان سے ملاقات ہوئی. ہماری جماعت پاکستان کی گئی تھی، سر ہماری جماعت گئی تھی، یہ دوسری جماعت گئی تھی. یہ بھی کام کر کے واپس آئے تو میں نے جماعت کے ساتھی سے پوچھا کہ بھئی وہاں پر ایک لڑکا تھا ہارون رشید، اس سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ وہ جس کا نام ہم نے، وہ پادری کے لڑکے کا نام رکھا تھا نا ہم نے ہارون رشید. تو میں نے اس کے متعلق پوچھا، میں نے پوچھا آپ کی اس سے ملاقات ہوئی تھی؟ کہنے لگا ہاں بھائی اس سے ملاقات ہوئی تھی، وہاں پر پورے علاقے کا تبلیغ کا کام لے کے چل رہا ہے. قربانی رائے گاہ نہیں جاتی اللہ کے راستے کی. ہاں ہمیں نہیں معلوم اس طرح سے قربانی پر کتنے ہدایت کے فیصلے ہو رہے ہیں، کتنے ہدایت کے فیصلے ہو رہے ہیں، کتنے لوگ جہنم کے عذاب سے بچنے والے بن رہے ہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما دے. اب ہم سوچیں دنیا میں آبادی کتنی ہے، اس میں مسلمان کتنے ہیں، اور مسلمانوں میں کتنے دین پہ عمل کرنے والے ہیں. اب جو دین کے اعتبار سے کمزوری ہے مسلمانوں میں، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جو مسلمان نہیں ہوئے لوگ، ان تک دین کا پہنچانا، اسلام کا پہنچانا، اسلام کو دکھانا، عملی طور پر دکھانا ہوگا. خالی زبانی تقریر سے بات نہیں چلے گی، عملی طور پر. جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں نا، لوگ تمہاری تقریر سے لائن پہ آنے والے نہیں ہیں، یہ تمہاری زندگی دیکھیں گے، تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے. تم جس شعبے میں ہو اس شعبے میں تمہارا دین کتنا ہے، تجارت میں ہو، ملازمت میں ہو، حکومت کے عہدے میں ہو، ہسپتال کے شعبے میں ہو، کالج کے شعبے میں ہو، اسکول کے شعبے میں ہو، جس شعبے میں بھی تمہاری زندگی گزر رہی ہے، گھروں کی زندگی اور تمہارے شعبوں کی زندگی کیسی ہے، یہ دین کے مطابق ہے، یہ خالی جمع خرچ ہے تمہارا، اور اس سے پھر لوگ متاثر نہیں ہوتے. اب تو زندگی دیکھیں گے یہ اس کی اپنی زندگی کیسی ہے جو مجھے دعوت دے رہا، اور یہ ہماری زندگی کب تبدیل ہوگی جو ہمارا یقین بنے گا. ہماری زندگی میں دین جب آئے گا جو ہمارا یقین بنے گا. 4 باتوں میں یقین جو میں نے پہلے عرض کیا، دوبارہ سنا رہا ہوں. اللہ رب العزت سے سب کچھ ہونے کا یقین،
کہ اللہ کرتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اللہ اپنا کرنے میں مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ اس بات کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، خالی زبان پہ نہ رہے۔ یقین آ جائے گا تو عمل کرنا آسان ہوگا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا آسان ہوگا۔ دوسرا یقین کیا؟ تمام کی تمام مخلوق نفع اور نقصان پہنچانے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کامیابی جو رکھی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں رکھی ہے۔ وہ طریقے ہمارے کھانے میں ہوں گے تو ہم کامیاب، نماز میں ہوں گے، لباس میں ہوں گے، شکل صورت میں ہوں گے، کمائی کے راستوں میں ہوں گے، خرچ کرنے کے راستوں میں ہوں گے، شادی بیاہوں میں ہوں گے، ہمارے کالجوں میں، ہمارے دفتروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے ہسپتالوں میں، ہمارے اسکولوں میں، جس شعبے میں بھی ہم ہیں اس شعبے کے اندر اللہ کے احکامات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود ہوں گے، ہماری زندگی میں بھی ہوں گے، ہمارے لباس، شکل صورت، شادی بیاہ اس میں ہوں گے۔ ہم تھوڑی سی بات کریں گے دین کی، لوگ عمل کرنے والے بن جائیں گے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں گے۔ اور جب اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن گئے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک اس کی قربانی پر اس کو ہدایت دیں گے۔ میری قربانی میں مجھے ہدایت ملے گی، دوسری قربانی تو اس کو ملے گی ہدایت، لیکن اسی قربانی کی برکت سے اللہ پاک اور لوگوں کو ہدایت دیں گے، اور ہدایت ان کو ملے گی جو اس قربانی پر آنے والے بنیں گے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، زندگی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ جو قبروں میں جا چکے ہیں ایک منٹ کے لیے واپس نہیں آ سکتے، اور قبرستان میں جا کے دیکھ لو، اس میں تاجر بھی موجود ہے، دفن ہوئے تاجر بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، ملازم بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، مزدور بھی ہے، صدر بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اپنے اعمال کے ساتھ ہے، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں، نہ ان کی اولاد، نہ ان کے رشتہ دار، نہ ان کے بہن بھائی، نہ ان کے محلے دار، نہ کوئی دوست احباب، وہ اکیلے پڑے ہوئے ہیں قبر میں، اور کل قیامت میں اٹھ جائیں گے۔ کہتے ایک نیکی کمائی کم ہوگی قیامت والے دن کسی کے پاس، کہ ایک نیکی مل جائے تو اس کا فیصلہ جنت کا ہو جائے۔ اب یہ مارا مارا پھرے گا لوگوں کے پاس، دوستوں کے پاس جائے گا وہ انکار کر دیں گے، بھائیوں کے پاس جائے گا وہ انکار کر دیں گے، رشتہ داروں کے پاس جائے گا وہ انکار کر دیں گے، والد کے پاس جائے گا وہ انکار کر دیں گے، والدہ کے پاس جائے گا وہ انکار کر، کیا کہیں گے کہ مجھے میرا نہیں معلوم، اگر میری ایک نیکی کم ہوگی تو میں کہاں جاؤں گا، میں کہاں جاؤں گی؟ ایک نیکی جن کے لیے ہم جان کھپا رہے ہیں، اللہ کے احکامات توڑ رہے ہیں، شادی بیاہ، تجارت، ملازمت، بچوں کے لیے روزی کمانا، یہ بچے قبر میں ڈال کے آ جائیں گے، بعد میں ان کو بعد اتنا وقت بھی نہیں ہوگا جا کے والد کی قبر پہ کوئی دعا کر کے آ جائے، کوئی فاتحہ پڑھ کے آ جائے۔ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، کچھ شروع کے دنوں میں تو جاتے ہیں، غم ہوتا ہے، بعد میں جب بھول جاتے ہیں سب۔ ہم سوچیں، ہم جن کو دفنا کر آئے ہیں اپنے قریبی عزیزوں کو، کوئی والد کو، والدہ، کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار، ہم کتنے ہمارے کتنے وقت کے بعد، کتنا وقت گزرنے کے بعد ہم انہیں قبروں جا کر کوئی دعا وغیرہ کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، تو قرآن شریف کی سورت پڑھ کے ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ کیا ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ جس طرح ہم نہیں کر رہے ان کے لیے، ہمارے بعد والے کیسے کریں گے؟ تو میرے دوستوں کو سوچیں، اور پورے عالم میں جتنے انسان جنات ہیں سب جنت میں جانے والے بن جائیں، دوزخ سے بچ جائیں۔ دوزخ کی آگ کہتا ہے 1000 سال تک اللہ نے اس کو دہکایا، اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 سال تک دہکایا، پھر لال ہو گیا، پھر 1000 سال تک دہکایا، اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ اب جہنم کی آگ کا رنگ کالا ہو گیا، اس میں سے شعاعیں جو نکلتی ہے اس میں روشنی نہیں ہوتی۔ اب جو جہنم کی آگ کا رنگ ہے وہ کالا ہے۔ بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب ذکر کیا ہے، بخاری شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو میں مفہوم کر رہا ہوں کہ بھئی میں نے خواب دیکھا
کہ بھئی دو آدمی آئے ہیں اور مجھے لے کر چلے ایک مقدس زمین کی طرف لے گئے. وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, دوسرا آدمی اس کے برابر میں کھڑا ہوا ہے. جو کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے. اس کا کلہ وہ یہاں سے کاٹنا شروع کرتا ہے, جبڑے تک لے جاتا ہے. تو یہاں تک پہنچ جاتا ہے, پھر دوسرے جبڑے پہ جاتا ہے, اس کو کاٹنا شروع کرتا ہے, یہاں تک پہنچتا ہے تو یہ جبڑا ٹھیک ہو جاتا ہے. تو پھر اس کو دوبارہ کاٹنا شروع کرتا ہے, اسی میں لگا ہوا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا آگے چلیے. آگے گئے, آگے جا کے کیا دیکھتے ہیں ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص پڑا ہوا ہے. بخاری شریف میں خواب کہتے ہیں نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا وحی کا درجہ رکھتا ہے, وحی کا. ایک آدمی لیٹا ہوا ہے, اس کے برابر میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, اس کے پاس بڑا پتھر ہے, وہ اٹھا کے دے مارتا ہے اس کے سر پر, سر پھوٹ جاتا ہے, پتھر جا کے دور گرتا ہے. اب یہ آدمی پھر جاتا ہے اس کو اٹھانے کے لیے, اس پتھر کو اٹھا کے لاتا ہے, اتنے میں اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ وہ مارتا ہے, سر پھوٹ جاتا ہے, پھر پتھر جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ وہ دو آدمی جو لگے تھے ان سے پوچھا, انہوں نے فرمایا آگے چلیے. آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں ایک غار ہے, اندر سے بہت چوڑی لمبی چوڑی ہے, باہر سے تھوڑا سا راستہ ہے اس کا نکلنے کا. اس میں آگ جل رہی ہے. اس میں دیکھتے کیا ہے, اس میں ننگے مرد اور عورتیں. جب آگ کی شعلے اٹھتے ہیں تو وہ باہر شعلوں کے ساتھ اوپر آتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ باہر نکل جائیں گے. ابھی یہ نوبت ہی نہیں آتی تھی, جب شعلے دوبارہ بیٹھتے ہیں تو پھر وہ مرد اور عورتیں سب نیچے چلے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا آگے چلیے. آگے جا کے کیا دیکھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک خون کی نہر ہے, اس میں ایک آدمی ہے پرلی طرف, وہ نکلنا چاہتا ہے. ایک آدمی باہر کھڑا ہوا, اس کے بعد بہت سارے پتھر ہیں. جو کنارے پہ آتا ہے باہر نکلنے کے لیے, کنارے پہ پہنچتا ہے, وہ اٹھا کے اس کے منہ پہ پتھر مارتا ہے, جہاں سے وہ چلا تھا وہیں پہنچ جاتا ہے. نبی کا خواب ہے, اور نبی کا خواب وہی کا درجہ رکھتا ہے. خواب کا مفہوم عرض کر رہا ہوں میں. پھر اسی طرح اس کو پتھر مارتا ہے, پھر جہاں سے چلتا وہیں پہنچ جاتا ہے. خون کی لہر میں وہ آدمی باہر نکل نہیں پاتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ رہے ہیں, مجھے اور آگے لے گئے. وہاں دیکھتے ہیں بہت بڑا درخت ہے, اس کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس کچھ بچے ہیں, اور ایک آدمی ایک کونے میں آگ جل رہی ہے اس کو دھونک رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درخت کو اوپر لے گئے. اس درخت کو اوپر لے گئے تو جا کے دیکھتے کہ مکان ہے بہت اندر, مکان کے اندر لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, دونوں بہت خوبصورت مکان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا اچھا مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا, اتنا اچھا مکان. اس میں کچھ عورتیں, مرد, بوڑھے, جوان, بچے سب. پھر باہر آ کر پھر اور اوپر لے گئے, وہاں پہ ایک اور مکان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفہوم یہ اس سے بھی بہتر مکان تھا. اس میں کچھ نوجوان اور بوڑھے. پھر ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے ساری رات میری لگا دی, کچھ بتاؤ تو صحیح, جو دکھایا وہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ جو زنبور سے اس کا کلہ کاٹ رہے تھے, منہ سے کاٹ کر جبڑے تک کاٹ رہے تھے, جو زنبور سے وہ جھوٹا تھا, جھوٹی بات کہہ دیا کرتا تھا, وہ پھیل جاتی تھی, پرانے میں پھیل جاتی تھی بات جھوٹی, یہ اس کو جھوٹ کی سزا مل رہی تھی. پھر عرض کیا کہ پھر انہوں نے دونوں نے عرض کیا آپ نے آگے آپ تشریف لائے. آگے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی کے پاس بڑا پتھر ہے, اور وہ زور سے اس کے سر کو مارتا ہے, اور سر پھوٹ جاتا ہے, اور پھر وہ پتھر جا کے دور گرتا ہے, وہ اٹھا کے لاتا ہے, تب سر ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر وہ مارتا ہے, پھر سر پھوٹ جاتا ہے. فرمایا قیامت تک اس طرح عذاب ہوتا رہے گا ان لوگوں کو جو آپ کو دکھایا گیا. کہا یہ حافظ تھا, عالم تھا, یہ
رات کو نہ تلاوت کرتا تھا اور دن میں اس پہ عمل نہیں کرتا تھا، بے علم تھا، بے عمل نہیں کرتا تھا، عالم بھی تھا، حافظ بھی، عمل نہیں کرتا تھا. اس کی سزا میں اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اس کے پتھر مارتا ہے، اس کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے. آگے چلے تو دیکھے تندور، بہت گہری تندور ہے، اس میں شعلے نکل رہے ہیں، ننگے مرد اور عورتیں نکل رہی ہیں اس میں سے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یہ ہے یہ زانی لوگ ہیں، یہ آگ میں جل رہے ہیں، زنا کرنے والے. پھر اور آگے چلے تو دیکھا خون کی نہر ہے، اس میں ایک آدمی ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، پتھر مار کے پھر اس کو وہیں پہنچا دیتے، اس کے منہ پہ پتھر مارتے ہیں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سود خور ہے، سود خور. آج مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ابے بھائی تجارت ہے، کیا ہے، قرضہ ہے، دے دیں گے واپس. سود کیا چیز ہے؟ نعوذ باللہ. پتہ لگے گا موت پر کیا تجارت ہے، کیا جہنم کی آگ ہے. یہ سود خور. اور کہا یہ جو درخت ہے اس کے نیچے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد مسلمانوں کے بچے ہیں. وہ جو آگ بھونک رہا تھا وہاں ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ داروغہ جہنم ہے، یہ آگ تیز کر رہا ہے جہنم کی. اوپر تو گئے درخت کے اوپر، وہ جنتی لوگوں کا مکان تھا، عورتیں مرد بوڑھے جوان سب اس میں، یہ جنتی لوگوں کا مکان تھا جو آپ نے دیکھا. اور اوپر گئے تو اور زیادہ خوبصورت مکان، اس میں بوڑھے اور جوان. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہید لوگ ہیں، جو شہید تھے، یہ ان کا مکان. پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر سفید بادل نظر آ رہے تھے. آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو جو آئے تھے انسانی شکل میں، کہا ایک نے تعارف کرایا، کہا میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے، دونوں فرشتے تھے. سارا منظر دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ بھی عرض کیا کہ قیامت تک یہ لوگ جن کو دکھایا گیا ہے یہ قیامت تک اسی طرح عذاب میں رہیں گے. اس کے بعد ایک بادل نظر آیا اوپر، سفید بادل. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا مکان ہے. آپ نے فرمایا میں چھوڑو، میں جاؤں اپنے مکان میں. عرض کیا ابھی آپ کی زندگی باقی ہے، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے. تو سارا منظر کہتا ہے نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا وہی کا درجہ رکھتا ہے. اب ہم سوچ لیں کہ بھئی زندگی کیسی گزر رہی ہے آج ہمارے ساتھیوں کی، ہمارے دوستوں کی. کہاں میرے دوست بزرگوں، ہم کوشش کریں ہمارے محلے کے اندر، ہمارے دفتر کے اندر، ہمارے بازاروں کے اندر، ہمارے اسکول کالجوں کے اندر سب کے سب 100% اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور 100% سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ ان عذابوں سے بچ جائیں. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وقت ملے گا نہیں. ہاں، مرنے کا بھی وقت نہیں ہے، مرنا پڑتا ہے. لوگ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، وقت نہیں تھا لیکن پڑے ہوئے ہیں. ہسپتالوں میں ہیں بیچارے بیمار، وقت نہیں تھا ان کے پاس اسپتال جا کے ڈاکٹر کو دکھانے کا، آج ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں. وقت تو نکالنا پڑتا ہے. یہ دنیا کی مشاغل سے وقت نکال لیں تاکہ ہمیشہ کے لیے اپنی ذات کی بھی فکر ہو جائے اور پورے عالم کو سامنے رکھ کر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت انسانوں میں بھی ہے، جناتوں میں بھی، سب کے سب دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. اس کے لیے میرے دوست بزرگوں، اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے یہ نبیوں والا کام میرے دوست بزرگوں، میرے اور آپ کے اور ہر مسلمان جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اس کی ذمہ داری ہو گئی. ہمارے ذمہ صرف اپنی نمازیں، اپنے تہجد، اپنے روزے، اپنی زکوٰۃ ادا کرنا اور نمازیں ادا کرنا اور اپنے اعمال کرنا صرف نہیں ہے. پورا عالم کی انسانیت دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، اس کے لیے میرے دوست بزرگوں ان کو اس ماحول میں لانا ہوگا، اس ماحول میں نکالنا ہوگا اللہ کے راستے میں. اس کے لیے سب تیار ہے. سال کی جماعت ہے میرے دوست بزرگوں، پیاس ہے لوگوں میں، پیاس. کوئی آئے ہمیں بتائے بعض علاقوں کے متعلق پاکستان کے اندر کہ
کبھی لوگوں کے کلمے صحیح نہیں ہیں، نمازیں نہیں آتی ان کو. میرے دوست بزرگوں، ہمارے اپنے ملک کے اندر یہ حالات ہیں، باہر ملکوں میں تو اس سے بھی زیادہ کمزور حالات ہیں. اب اس کے لیے بتائیں، ایک سال اندرون ملک کے لیے کون کون تیار ہے؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے. جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. فرمائیں جی. فرمائے ماشاءاللہ. تشکیل والے اور کہاں ہیں بھائی عبداللہ؟ فرمائے بھائی. تشکیل والے والے ایک ہی ہے بس پورے. کہاں ہیں تشکیل والے باپ؟ تو بھائی تشکیل والوں ان کو بلاؤ. پیچھے مدرسے میں بھی ہے تشکیل والے، نام لکھ لے. یہاں پہ کھڑے جاؤ بھائی، کاغذ پینسل ہوتی ہے یہاں لکھو کھڑے ہو کر ممبر کے پاس. یہ تشکیل والے سو رہے ہیں. فرمائے بھائی. جب کام کرنا نہیں ہوتا تو لیتے کیوں اپنے ذمہ؟ فرمائے بھائی. بیرون سال نہ خود کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں دوسروں کو. بھائی جس کے پاس کاغذ پینسل ہو یہاں پہ آ جائیں بھائی، یہاں پہ آ جائیں. آپ بھائی عبداللہ یہاں پہ آ جاؤ، آپ ممبر کی اس طرف ہو جاؤ. فرمائے بھائی. بھائی فیض اللہ صاحب کا بھاگ مالک کے لیے اللہ پاک قبول فرمائے، آسان فرمائے. بھائی جو لوگ، بھائی سننے والی بات، جو ہم آپ جب تک آخر تک بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ جتنے نام آئیں گے، چاہے ملکوں کے اندر ملک کے، چلے کے، 3 چلے کے، سال کے، 7 مہینے کے، 2 سال کے، اس میں ان کا حصہ ہوگا انشاءاللہ.